الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات واضح دلائل، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد جو ہم نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ لوگ جو چھپانے والے ہیں اللہ کی کتاب کو اور ہدایت کو، یلعنہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے فرشتے اور لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں، الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جو اس بات سے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑ دے، رجوع کرے اور واضح بتائے، چھپائے نہیں اللہ کی آیتوں اور کتاب کو، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کرے، اپنی حالت کی اصلاح کرے اور لوگوں کی اصلاح کرے، وَبَيَّنُوا اور واضح بتائے، وضاحت کرے، وَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ بس یہ وہ لوگ ہیں جس پر میں توجہ رحمت کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تواب ہوں، بہت زیادہ توجہ رحمت کرنے والا ہوں اور مہربان ہوں۔ اللہ جل شان ذات عالی نے اس آیت میں وعید سنائی ان لوگوں کو جو دین اور کتاب کا علم رکھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو دیدہ دانستہ چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من سئل عن علم، جس آدمی سے علم کے بارے میں پوچھا جائے، فقطمہ پھر وہ اس کو چھپائے، الجم یوم القیامت بلجام من نار قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام جو ہے ڈالا جائے گا، اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن پاک اور دین کو چھپانے کا جو ہے قیامت کے دن سزا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں سنائی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین کو چھپائے، جب اس کو وہ جانتا ہو تو اس کا بہت سخت جرم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوں گے، ناراضی کا اللہ تعالیٰ اظہار کریں گے اور اتنے سخت ناراض ہوں گے کہ اس کے منہ میں آگ کا اللہ تعالیٰ لگام ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ اس کے علاوہ فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب دیکھو، جو طالب علم ہے، اسی طرح جو علم سکھانے والا ہے، دونوں کے لیے لوگوں کو خیر اچھی باتیں سکھاتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر واضح بتائے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کما ان العالم یستغفر له کل شیء، تفسیر ابن کثیر صفحہ 368، فرماتے ہیں جس طرح عالم دین کے لیے ہر چیز بخشش مانگتی ہے، حتی الحوت فی الماء والطیر فی الهواء، یہاں تک کہ سمندروں میں جو ہے، پانیوں میں مچھلیاں اور فضاؤں میں پرندے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ بلوں میں چیونٹیاں اور یہاں تک کہ بچھو اور سانپ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جو آدمی دین سیکھتا ہے اور اس طرح عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہر چیز استغفار کرتے ہیں، اور بعض روایت میں استغفار بھی کرتے ہیں اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش کرے، ان پر رحمت۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم جو ہے یہ نور ہے، اگر گناہ کے ساتھ علم جمع نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کا، شکوت الی وکیع سوء حفظ،
فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گناہ چھوڑ دیں۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ میں ظلمت ہے اور علم نور ہے، ظلمت اور نور جمع نہیں ہوتی، تاریکی اور نور جمع نہیں ہوتی، تو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اسی طرح جب عالم دین علم سکھاتا ہے یا سیکھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، نور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے مقرر فرمائے ہیں تاکہ گناہ اس کے معاف ہوتے رہیں اور نور جو ہے خود حاصل کرتا رہے اور نور پھیلاتا رہے۔ یہ جو ہے علم دین جو ہے اور کتاب اللہ یہ نور ہے، ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یکتمون ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اغراض کے لیے لوگ جو ہے اچھی باتیں بھی چھپاتے ہیں، واضح نہیں بتاتے، اغراض کے لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا فتنہ ہے میرے بھائی۔ اب دیکھو نا واضح طور پہ دین کیا ہے، صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ دین کی بنیاد ہے میرے بھائی۔ اگر آپ اپنی طرف سے دین بنائیں گے نا تو پھر دین تو کھلونا ہی بن جائے گا، جیسے اب بن رہا ہے۔ سنت چھوڑو گے تو بدعات رواجوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسے اب امت بدعات اور رواجوں میں ہے، امت جو ہے بدعات میں اور رواجوں میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی کہ ہم دین میں تساہل کرتے ہیں، واضح نہیں بتاتے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو عملاً اس پر جو ہے بہت ساری باتیں ہیں۔ کسی اچھے آدمی سے آپ پوچھو گے کہ میں کیا کروں اس شادی کے معاملے میں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اب اس کو واضح طور پر بتائے کہ جو نکاح کی سنتیں وہ بتائے، نکاح کی سنتیں کیا ہے وہ بتا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کی کس طرح نکاح کیا، ساری باتیں بتائیں۔ تو کیا ہماری بیٹیاں فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے زیادہ عزت والی ہوگی کہ ہم جو اس پر زیادہ جو ہے وہ بناؤ سنگار اور بیاض زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں؟ تو جو سنت زندگی ہے، سنت طریقے، اس پر اپنی زندگی اب ہم اپنائیں گے تو یہ جو ہے ہمارا تکلفات ہمارے اندر ختم ہو جائیں گے اور دین آسان ہوتا جائے۔ فرمایا نے کہا آسان کرو ورنہ گمراہی، یہ جو علیہ باللہ بدکاریاں پھیلے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ ہاں جی، ایک آدمی جو ہے وہ بھی پریشان، اللہ تعالیٰ بیٹی دیتے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اب اس کی پرورش بھی کرنا ہے اور اس کے جو ہے دینے کے بیاہنے کے لیے، نکاح میں دینے کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کر رہا ہے، جب تک پورا ٹرک سامان جمع نہ کیا ہو نا وہ پریشان ہوتا ہے بیچارہ۔ تو یہ کیا، ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو پیدا کرنے والا جو خالق ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق تک جو بھیجا ہے امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو لوگ کیا کہیں گے، اور یہ کہیں گے یہ دنیا داری ہے۔ اس کی وجہ سے ہم جو ہے دین سے بہت دور ہو گئے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سنتوں پر عمل کریں میرے بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، وہ آیات جو ہم نے نازل کی، اتاری، من البینات، واضح دلائل، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد جو ہم نے واضح کر دیا لوگ کے لیے۔ اب من البینات کتاب اللہ مراد ہے، والہدی ہدایت، سنت رسول، اور کتاب اللہ پورا دین، یہ سراپا ہدایت ہے۔ ان ہدی ہدی اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ہدایت ہے، اپنے طریقے ہدایت نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے مغرب کی نماز 3 رکعت، یہ آسانی کے لیے مثال دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نا چوتھی رکعت بھی پڑھتا ہوں، ایک سجدہ بھی بڑھ جائے گا، 2 سجدے بھی بڑھ جائیں گے، ایک رکوع اور تسبیحات اور کیا کیا بڑھ جائے گا۔ حقیقت ہے سجدے، ہر سجدے میں بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ 3 کے بجائے 4 پڑھے گا تو 10 سجدہ بڑھ جائے گا، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، اور رکوع بھی بڑھ جائے گا، تسبیحات بھی بڑھ جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا ذکر بڑھا دے گا نا میرے بھائی، لیکن اس کو ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ اللہ ناراض ہوں گے۔ آپ نے اللہ کے دی ہوئی دین کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیے ہوا جو طریقہ ہے، سنت ہے، اس کو تبدیل کر دیے۔ یہ میرے بھائی یہ بات۔
ہم دین میں بھی اللہ کے بندے حضور کے امتی ہیں. ہم کہیں یار یہ تو اچھا کام تو ہے نا, تو بھائی اچھا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے زیادہ اچھا بن رہے ہیں. انہوں نے جو اچھا کام جس طرز پہ کیا ہے اس طریقے نقش و قدم پہ یاد رکھنا چلیں گے, بدعات اور رواجوں سے ہٹ کر سنت پر چلیں گے تو دین واضح ہے, دین میں اختلاف ہے ہی نہیں. اب اندازہ کریں, یہ پوری امت متحد ہو جاتی ہے صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اس پہ ہم سب کو متحد فرمائے. من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دی لوگوں کے لیے, فی الکتاب کتاب میں, اولئک یلعنہم اللہ, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت. میرے بھائی اب دیکھو نا, اب دین تبدیل کر رہے ہو, آپ دین کی شکل میں دین کو تبدیل کر رہے ہو تو آپ کو ثواب نہیں مل رہا, اللہ کی لعنت آپ کے اوپر ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں, لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, سوائے ان لوگوں کے, تابو جو کیا کریں, توبہ کریں, گناہ چھوڑ دیں. کہ یار پہلے جو یہ گمراہی تھی اور یہ بدعات رواج تھا, اب جو ہے ہم جو یہ چھوڑ رہے ہیں, یہ کوئی سنت نہیں. وَأَصْلَحُوا, اور جو ہے اصلاح کرے. وَبَيَّنُوا, اور واضح بتا دے, اصلاح کرے, اصلاح کرتا رہے اور واضح بتاتا رہے اور اصلاح کرے لوگ کی. اولئک اتوب علیہم, اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر میں بھی توجہ رحمت کرتا ہوں, ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بہت زیادہ تواب ہوں, توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں. ان الذین کفروا وماتوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وماتوا, اور مر گئے, وہم کفار, اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ, ان پر اللہ کی لعنت. والملائکۃ, اور فرشتوں کی لعنت. والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی لعنت. ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے. جو کفر کی حالت میں مرے وہ لعنت کے مستحق ہیں, اور جو دین چھپاتے ہیں ان پر جو ہے وہ لعنت کے مستحق ہیں. اب اندازہ کریں, اللہ نے کو کافروں کے ساتھ ملایا, کیوں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر, کافر جو ہے ناشکر والے, اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والا کیا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اب اللہ نے دین کی, قرآن پاک کی نعمت دی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی دی. جو آدمی یہ چھوڑتا ہے, عظیم نعمتوں کو چھوڑتا ہے, ہاں, تو یہ جو ہے یہ لعنت کا مستحق ہے اور دین کو چھپاتا ہے. اسی طرح جو کفر کی حالت میں مرے وہ لعنت کے مستحق. تم بالتعین مسلمان پر آپ لعنت نہیں کہہ سکتے, گناہ ہے, حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر, سود خور پر لعنت. اگر ایک مسلمان آدمی بھی چوری کرے نا تو چور پر لعنت ہے, سود خور پر. بالتعین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا آدمی پر لعنت ہے. اگر فلانا آدمی نے چوری کی ہے مثلا اور بعد میں اللہ سے توبہ کرے, اگر وہ توبہ کرے اور جو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے, ہاں جی, تو بالتعین کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. باقی جو ہے لعنت کافروں پر ہے, کافروں پر لعنت, اور جو کفر کی حالت میں مر جائے وہ لعنت کے مستحق. خالدین فیہا, ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عذاب آگے اور بڑھائیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا, جب آگ بجھنے لگے گی اللہ دوبارہ آگ اور بڑھائیں گے. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں بدلنا جلودن, یعنی یہ جو کال ہے, کال جس جلود جسم, یہ اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, جلد کی وجہ سے. اگر ان کے جلد جل جائیں, ان کے چمڑے جل جائیں, اللہ دوبارہ اور چمڑے جو ہے پیدا کریں گے, لیذوقوا, تاکہ عذاب علیم کا جو ہے ذائقہ اور زیادہ چکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اور جب آگ بجھنے لگے اللہ اور بڑھائیں گے, آگ عذاب آگے بڑھتا چلا جائے گا. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينظرون, ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ مہلت تو طلب کریں گے, یا اللہ ہمیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, یا اللہ اب سب کچھ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, سمجھ لیا, مان لیا, دنیا میں یا اللہ ہمیں واپس کر دو. فرجعنا نعمل صالحا الی اجل قریب, دوسری آیت میں ہے. قریب کا مطلب ہے اتنے لمحہ کے لیے اللہ کم از کم بھیج دے. نجیب دعوتک, کہ ہم آپ کی دعوت قبول کرو اور یہ کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ہم دعوت قبول کریں اتنے عرصے. اب اس میں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگتے ہیں, یا اللہ اتنے عرصے کے لیے تو ہم دنیا میں بھیجیں, لیکن اللہ تعالیٰ اتنے عرصے کے لیے بھی نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. ابھی ہم دنیا میں موجود ہیں,
ہم اللہ اب ہمارا حساب کتاب چل رہا ہے، ہم گناہوں سے توبہ کریں اور حق دین پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ حق ہمیں سمجھا دے۔ صحابہ کرام کی زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مان علیہ و اصحابی، اس پر اپنی زندگی گزاریں اور بدعات کو چھوڑیں میرے بھائی، بدعات کو، رسومات کو، رواجوں کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔